ایکسپوز کے آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ذرا میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں تاریخی اعتبار سے کہ امام اہل سنت جب دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے۔ میں نہیں کہوں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، مانے مانے نہ مانے کوئی نہ مانے، لیکن میں حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہی کی کتابوں کے حوالہ جات میں پیش کر دیتا ہوں۔ اشرف السوانے بہت مشہور کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں، از خواجہ عزیز الحسن۔ اسی طرح دوسری کتاب الاضافۃ الیومیہ ہے، سب کے صفحہ نمبر میرے سامنے ہیں، اگر آپ کو یہ عبارتیں نہ ملیں تو میرے پاس لے آئیے گا، میں آپ کو یہ عبارتیں نکال کر کے دکھا دوں گا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجی کہ برسات کا زمانہ تھا، مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا، مگر چارپائیاں باہر ہی بچتی تھی۔ جب برسنے لگا تو چارپائیاں اندر کر لی، جب کھل گیا تو باہر بچھا لی۔ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، بس والد اور ہم دو بھائی مکان میں رہتے تھے۔ تینوں کی چارپائیاں ملی ہوئی بچتی تھی۔ ایک دن میں نے چپکے سے تینوں چارپائیوں کے پائے رسی سے آپس میں خوب کس کر باندھ دیے۔ اب جب رات کو بارش برسنا شروع ہوئی تو والد صاحب جدھر سے بھی گھسیٹتے تینوں کی تینوں چارپائیاں ایک ساتھ گھسیٹتی چلی آتی۔ رسیاں کھولتے ہیں تو کھلتی نہیں کیونکہ خوب کس کر باندھی گئی تھی۔ کاٹنا چاہا تو چاقو نہیں ملتا تھا۔ غرض بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی مشکل سے پائے کھل سکے اور چارپائیاں اندر لے جا سکی۔ اتنی دیر ہو گئی کہ خوب بھیگ گئے۔ والد صاحب بڑے خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ کیا نامعقول حرکت ہے۔ صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا، امام اہل سنت جس وقت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی رسی سے چارپائی کے پائے مضبوط کر رہے تھے۔ آگے بڑھیے صاحب، میں دوسرا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ بھی الاضافۃ الیومیہ کا حوالہ ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اب میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کیا آپ واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ قوم کو کون سا اخلاقیات کا آپ درس دے رہے ہیں، ذرا سنیے آپ۔ کہتے ہیں کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے۔ میں نے عرض کی کہ ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا، ثبوت کچھ نہ تھا اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا۔ غرض کہ جو کسی کو نہیں سوچتی تھی وہ ہم دو بھائیوں کو سوچتی تھی۔ امام اہل سنت جب دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی یورین شولڈر سے، ایلڈن شولڈر تو آپ نے سنا، پینٹین تو آپ نے سنا ہوگا، یہ یورین شولڈر سے اپنے بھائی کے سر کے بال کو مضبوط کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ڈنگے مارتے ہیں کہ امام اہل سنت نے اور انہوں نے ایک ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اب سنیے آپ، اور دو چار باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ کہتے ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا، اس کو لکھتے ہیں خواجہ عزیز الحسن۔ ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا، ایک نابینا حافظ تھے جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا۔ ان کو حضرت والا بالغ ہونے سے پہلے نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دور کر رہے تھے۔ حضرت والا نے دور کے وقت ان کو متنبہ کر دیا کہ حافظ جی میں آج تم کو دھوکہ دوں گا۔ حافظ جی نے کہا جاؤ بھی، تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو، بڑے بڑے حافظ تو مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت والا جب سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس آیت پر پہنچے، انما انت منذر ولکل قوم حاد اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ حضرت والا جب سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس آیت پر پہنچے، انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ یہ تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا،
जैसा कि रुकू करने के वक्त हजरत वाला का मामूल था, उसके बाद इससे आगे जब अल्लाहु यालमू पढ़ने लगे तो अल्लाह लफ्ज अल्लाह को इतना खींचा कि जैसे इमाम जब रुकू में जाता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, तो लफ्ज अल्लाह को ऐसा खींचा अल्लाह। वो पीछे जो हाफिज जी सुन रहे थे वो समझे कि ये रुकू में जा रहे हैं, वो रुकू में चले गए, लेकिन इन्होंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाहु यालमू मा तहमिलु कुल्लु उनसा, ये पढ़ना शुरू कर दिया। अब उधर हाफिज जी रुकू से ऊपर खड़े हो गए, हजरत वालों को हंसी आ गई, इतना हंसे कहका मार के, इतना हंसे, हंसी इस कदर मगलूब हो गई कि नमाज तोड़कर ये अलग हो गए। हम अहले सुन्नत वल जमात में फर्ज नमाज आपको मिलेगी, सलाते फजर, सलाते ज़ोहर, सलाते असर, सलाते मगरिब, सलाते इशा, सलाते ईद, सलाते जनाजा, सलाते कुसूफ, सलाते कुसूफ, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में आपको सलाते धोखा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई धोखेबाज है ही नहीं। इसलिए आपको सलाते धोखा अगर मिलेगी तो आप मुलाहिजा फरमाइए कि वो किस तरीके से अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले को जो है वो धोखा दे रहे हैं। इसी तरह ख्वाजा अजीजुल हसन एक और बात लिखते हैं, कहते हैं हजरत किसी काम से फारिग होते फौरन तस्बीह संभाल लेते और बाज औकात मजा के तौर पर फरमाते कि मैंने इसका नाम जाल रखा है क्योंकि लोग इसी को देख करके फंसते हैं। तो अब जिस वक्त इमाम अहले सुन्नत दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे थे, उनकी किताब के और भी हवाले हैं, लेकिन इस मिंबर शरीफ पर इस जगह बैठ करके ये बातें करना मुनासिब नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, तो वो लोग जो ये कहते हैं कि एक साथ तालीम हासिल की इमाम अहले सुन्नत ने, एक साथ एक ही मदरसे में पले और बड़े, याद रखो कि ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा इल्जाम है इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। झूठे लोगों को करेगा बेनिकाब, झूठे लोगों को करेगा बेनिकाब, नाम से आया है जैसे एक्सपो, नाम से आया है जैसे एक्सपोज। Expose the name of reality. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें